اس ویڈیو میں ہم انڈیا کی چین کے ساتھ سرحدی کشیدگی، انڈیا اور چین کے درمیان تنازعات میں تائیوان کے کردار اور امریکہ کے تائیوان کے معاملے میں مداخلت پر بات کریں گے۔ انڈیا اور تائیوان کی سرحد کے نزدیک چین کی فوجی سرگرمیوں نے چہمگوئیوں کو جنم دیا ہے کہ آیا وہ تائیوان پر اپنا حق جمانے کے لیے انڈیا کے ساتھ جاری کشیدگی کو استعمال کرے گا یا نہیں۔ نومبر کے آغاز میں چینی فوج نے تائیوان کے نزدیک اس جگہ جنگی مشقیں کی جسے چین دونوں علاقوں کے درمیان آخری چینی صوبہ تصور کرتا ہے۔ یہ مشقیں امریکی وفد کے چین کے دورے کے بعد شروع کی گئیں۔ اکتوبر میں چینی فوج نے تائیوان کے ایئر ڈیفنس آئیڈینٹیفیکیشن زون میں 200 لڑاکا طیارے بھیجے، جبکہ انڈیا سے ملحقہ بارڈر پر چینی دستے اونچائی پر کام کرنے والے خاص اسلحے کے ساتھ مشقیں کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ہمالیہ کے علاقے میں ان کے پاس سخت سردی میں وہاں پر رکنے کا سامان بھی موجود ہے۔ تائیوان اور چین کے تنازع کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ہماری ہسٹری کی پلے لسٹ میں موجود چائنا تائیوان ریلیشنز پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ امریکہ کو تائیوان میں مداخلت پر چین نے تنبیہ کی ہے۔ حالیہ وقتوں میں چین کی ون چائنا یعنی متحدہ چین کی سوچ اس کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کا اہم جزو رہی ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا نے صدر شی جن پنگ کی اپنے امریکی ہم منصب کو کی گئی تنبیہ کو بھی نمایاں انداز میں جگہ دی ہے۔ صدر شی جن پنگ نے جو بائیڈن سے تائیوان کے موضوع پر کہا تھا کہ وہ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ 16 نومبر کو ہونے والی ورچوئل ملاقات میں فریقین نے متعدد متنازع موضوعات پر بات کی۔ تائیوان کی حکمران جماعت DPP نے ملک کے خود مختار رہنے کی اپیل کی ہے اور اس حوالے سے وہ امریکہ سے بھی مدد طلب کر رہے ہیں۔ چینی جریدے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے 21 نومبر کو چھپنے والے اداریے میں کہا گیا کہ DPP تائیوان کی الگ شناخت اور چین مخالف سوچ کو فروغ دے رہی ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ تائیوان میں سیاسی فضا سٹیٹس کو یعنی معاملات جوں کے توں برقرار رہنے کے حق میں ہے اور آزادی کے حق میں بات کرنے والے سخت گیر لوگوں کے لیے زیادہ جگہ موجود نہیں۔ نومبر کی شروعات میں چین کے سینسر شدہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ویبو پر بھی یہ بحث جاری تھی کہ چین کو تائیوان کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے یا نہیں۔ 21 نومبر کو ایک تجزیہ کار نے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ میں لکھا کہ بیجنگ کی طرف سے تائیوان بھیجے جانے والے طیاروں اور حکومت کی طرف سے سخت بیانات کے بعد کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ جنگ یقینی ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے انڈیا کے ساتھ چین کی سرحدی کشیدگی کے حوالے سے۔ سن 2020 میں لداخ کے علاقے میں وادی گالوان میں ہونے والی شدید کشیدگی اور ہلاکتوں کے بعد چین نے سرحد کے نزدیک فوجی دستوں کی تعداد میں اضافہ کیا اور ہتھیار بھی نصب کیے۔ 21 نومبر کو ہی چینی سرکاری نشریاتی ادارے CCTV نے چینی فوج کی مشرقی کمانڈ کو ہمالیہ کے علاقے میں مشقیں کرتے ہوئے دکھایا۔ اس میں فوجی سنائپر رائفلز، ٹینک شکن میزائل اور گرینیڈ لانچرز کا استعمال کر رہے تھے۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے بتایا کہ 19 اکتوبر کو فوجی ذرائع سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ چین نے 100 سے زائد طویل فاصلے تک مار کرنے والے جدید راکٹ لانچرز نصب کیے ہیں تاکہ سردیوں میں ہونے والی کشیدگی کے لیے تیار رہا جا سکے۔ دوسری جانب انڈیا اپنی طرز کی سب سے لمبی سرنگ بنا رہا ہے جو کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کو لداخ کے علاقے سے جوڑے گی۔ اس سرنگ کے ذریعے فوجی تیزی سے نقل و حرکت بھی کر سکیں گے اور سامان کی ترسیل بھی سارا سال یہاں تک کہ برفانی موسم میں بھی جاری رہے گی۔ میڈیا میں یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ انڈیا فوجی ڈرونز کا ایک بیڑا علاقے میں اونچے مقامات پر تعین کرے گا۔ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو چین کے انڈیا اور تائیوان کے ساتھ تنازعات مختلف نوعیت کے رہے ہیں، لیکن حالیہ بین الاقوامی سیاسی منظرنامے میں دونوں ممالک اس اتحاد کا حصہ ہیں جس میں ان کے مفاد ایک جیسے ہیں۔ چینی حکمران جماعت چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی نیشنل کانگریس کا اجلاس سن 2022 میں ہے اور صدر شی جن پنگ اپنی اجارہ داری قائم کر سکتے ہیں۔ دونوں ممالک میں سے کسی ایک کے ساتھ تنازع صدر شی جن پنگ کو ایک اور مدت کے لیے پارٹی کا جنرل سیکرٹری بننے میں مدد دے سکتا ہے۔ انڈین خبر رساں ویب سائٹ کے مطابق ایسا ممکن ہے کہ چین کی انڈیا کے خلاف کارروائیوں کا تعلق تائیوان سے ہو۔ تائیوان اور چین کے بیچ 160 کلومیٹر طویل آبی فاصلے کو طے کرنا مشکل ہے، جبکہ ہمالیہ سے یہاں تک رسائی آسان ہے۔ چین اور امریکہ انڈو پیسفک خطے میں ایک پاور پلے میں الجھے ہوئے ہیں۔ تائیوان کو امریکہ اور جاپان کی حمایت اور فوجی امداد حاصل ہے، جبکہ انڈیا کوڈ نامی اتحاد کا ممبر ہے۔
جس میں امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا بھی شامل ہیں۔ یہ اتحاد بظاہر چین مخالف پلیٹ فارم تصور کیا جاتا ہے، لیکن ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ امریکہ اس اتحاد کا رکن ہونے کے باوجود چین کے سرحدی مسئلوں میں براہ راست مداخلت نہیں کرتا۔ ایسے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی اپنے اتحادیوں کی مدد کرنے کی قابلیت پر سوال اٹھیں گے۔ ایسے میں چین کے لیے تائیوان میں کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ دوسری طرف نئی دلی کی یہ کوشش ہے کہ وہ تائیوان کے مسئلے پر نہ گھسیٹا جائے، کیونکہ اس سے معاملہ مزید پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان صرف خوش اخلاقی پر مبنی لیکن محدود گفتگو جاری رہی ہے، اور کوئی خاطر خواہ سفارتکاری دیکھنے میں نہیں آئی۔ تائیوان کے صدر نے انڈین وزیر اعظم کو ان کی سالگرہ کے موقع پر ٹویٹر پر مبارکباد دی، جس کا نریندر مودی کے اکاؤنٹ سے جواب نہیں آیا۔ انڈین اخبار دکن کرونیکل میں 4 نومبر کو چھپنے والے اداریے میں یہ کہا گیا کہ تائیوان پر خاموش رہنے کا مطلب ہے کہ آپ چین کے بیانیے کو فروغ دے رہے ہیں، اور اس سے چینی حکمران جماعت کو تقویت ملے گی۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا باقی ہے کہ انڈیا تائیوان کے معاملے پر کوئی موقف اختیار کرتا ہے یا نہیں۔ دونوں ممالک کو دسمبر میں امریکہ کی طرف سے سمٹ فار ڈیموکریسی نام کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، جبکہ چین کو اس اجلاس میں نہیں بلایا گیا۔